بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی ضرورت، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت۔ کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں کرے، اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا۔ دنیاوی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، شہرتوں کی محبتیں، اقتدار کی محبتیں، یہ تو تباہی کر دیں گی، اجاڑ دیں گی بندے کے دل۔ ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تناؤ رہتا ہے، بغیر کسی سبب کے تلخیاں پیدا ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن میں وہ پھول نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی جس روشنی کے سبب سے نور پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اندر سے تازہ دم نہیں ہوتے ان کے موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو لوگ اندر سے اپنے آپ کو آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، صرف صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھیں، سارا دل تازہ رہے گا۔ آپ ایک رکوع قرآن مجید کا صبح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا۔ لیکن یہ کہ اسی لہجے میں سوئے اور اسی لہجے میں اٹھے، نہ سوتے وقت زبان پر رب رسول کا نام تھا، نہ صبح اٹھتے ہی ہم نے چاہا کہ 2 گھڑیاں اللہ رسول کا نام لے لیں۔ ہمارا لہجہ، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا تھا، تو صبح کا ٹائم جب بس میں ہوتا تھا نا، فجر میں، تو بس والا بھی کوشش کرتا تھا میں بس میں تلاوت چلا دوں، کوئی نعت چلا دوں۔ صبح کا آغاز اللہ رسول کے نام کے ساتھ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرے گا، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ یعنی میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا۔ کھانا مزیدار ہو تو ایک کی بجائے 2 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ کھانا مرضی کا ہو تو انسان کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں سرور نصیب ہو جائے گا ایمان کا۔ لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ کی رضا۔ اور تیسرا کریم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔